ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 70ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے پیش نظر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 51ویں اور 52ویں آیتیں ہیں جن کی ہم آج تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ان 2 آیات کی حسب معمول تلاوت ہوگی اور پھر آیات کے ایک ایک لفظ کے معانی اور پھر محاوراتی اردو زبان میں آیت کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ الفاظ کے معنی ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 رات، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا من بعدی ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالموں میں سے ہو۔ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ محاوراتی ترجمے پر نظر ڈالیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین، بنی اسرائیل سے مخاطبت کا سلسلہ جاری ہے اور جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ سلسلہ اس لیے چھیڑا گیا ہے کہ اسے ایک کیس اسٹڈی کے طور پر نئی امت کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جائے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و قیادت میں برپا ہونے جا رہی تھی، جسے ہم امت مسلمہ کہتے ہیں اور آج ہم سب اس کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ان 2 آیتوں کے ایک ایک جز کو الگ الگ کر کے ہم غور و فکر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اس فقرے کا مطلب ہے اور جب ہم نے وعدہ کیا، اس میں جو مادہ جس کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے واو عین دال، اور اس سے نکلنے والے الفاظ ہیں وعد یواعد، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ بن عمران سلسلہ اسرائیلی کے سب سے زیادہ مشہور و جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے۔ آپ کا زمانہ مورخین کے تخمینے کے مطابق کہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ تفسیر ماجدی میں تفصیل ہے اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ موسیٰ عبرانی لفظ ہے، بعض محققین نے اسے مصری لفظ کہا ہے جس کے معنی آتے ہیں بچہ یا بیٹا، اور آپ کے والد کا نام عمران تھا، آپ کی بہن مریم اور بھائی کا نام ہارون تھا، اور یہ دونوں آپ سے عمر میں بڑے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی۔ درس قرآن تفسیر کا مطالعہ کریں۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں 40 لیلہ کی، یعنی 40 راتیں۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کے وقت کو لیل کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ جو تھا وہ ماہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ سمیت 10 دن ذوالحجہ کے بھی تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے پنجے استبداد سے نجات پا کر جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو اب ایک آزاد قوم تھے جن کے لیے زندگی گزارنے کے لیے قانون
اور دستور العمل کی ضرورت تھی، ورنہ زندگی کا ضابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ ان کے خیالات میں انتشار اور روزمرہ کے معاملات میں فساد پھیل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آ کر 40 روز تک اعتکاف کریں کہ ذکر و فکر سے روح اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ یہ مدت گزرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت تورات سے نوازا کہ اس کی تعلیمات سے اپنی قوم کو آگاہ فرمائے۔ پھر اگلی آیت ہے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ ثم اس کے معنی آتے ہیں پھر، حرف عطف ہے، ترتیب اور تراخی کے لیے مستعمل ہے۔ مصباح اللغات میں جا کر کے اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتخذتم یعنی تم نے بنایا، یہ ماضی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس کے مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں اتخذ، یتخذ، اتخاذ، اور العجل یعنی بچڑا، گائے کا بچہ۔ فرعون کی قوم گوشالہ پرستی میں مبتلا تھی، شاید ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی اس برائی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ من بعدہ یعنی من بعد ذہاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی اور تم سب ظالم تھے۔ گائے کو معبود بنانا صریحاً شرک تھا، اور قرآن شرک کو ظلم عظیم قرار دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ 31ویں سورہ لقمان کی 13ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بے شک شرک ضرور ایک ظلم عظیم ہے۔ مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں مصروف ذکر اللہ تھے، ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کی قوم نے سونے چاندی کا بچڑا پوجنا شروع کر دیا، اور اس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلا سبب تھا یہ لوگ مصر میں قریباً 400 سال سے مقیم تھے اور مصری گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، فرعون کی قوم۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی، اور یہ ان کی صحبت و ہم نشینی کا اثر تھا۔ دوسرا سبب تھا بنی اسرائیل مدتھائے دراز سے مصریوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ فرعون نے تمام جلیل القدر عہدے اپنی قوم کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے، اور ادنا ترین کام ان کے سپرد تھے۔ ان کے آمدنی کے اسباب و ذرائع بند تھے، جس قدر ملتا تھا ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہیں دولت کے ساتھ الفت و دلبستگی ہو گئی، اور یہ ہر غلام و محکوم کے امتیازات میں سے ہے کہ اسے دولت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر روپیہ ان کا امام و پیشوا ہوتا ہے، اور یہی ان کا قبلہ و کعبہ اور مسجود ہوا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو چکے ہیں، اب ان پر کسی انسان کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک اللہ کے غلام ہیں، آزاد سرزمین ہے اور وہ ہیں، مگر غلامی کے اثرات اب تک ان کی دل و دماغ پر حاوی ہیں، ان کے رگو پے میں جاری و ساری ہیں۔ جس وقت انہوں نے سونے چاندی کا بچڑا دیکھا، فوراً یوں سجدے میں گر پڑے کہ اس کی بندگی ان کا سرمایہ حیات ہے۔ چنانچہ ان کی آئندہ قومی زندگی میں اس قسم کے بکثرت واقعات پیش آئے، جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ ان کا مقصد حیات صرف مال و دولت جمع کرنا تھا۔ ان کے بارے میں کہیں تو ان کا ایک قول نقل ہوا ہے۔ تیسری آل عمران کی آیت 181 میں ارشاد فرمایا گیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کہیں انہیں تنبیہ ہو رہی ہے، دوسری سورہ بقرہ کی 41ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اور نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ صدیاں گزر گئیں، مگر یہ خصوصیت کبریٰ اب تک یہودیوں میں علی وجہ الکمال دکھائی دیتی ہے۔
ان سے بڑھ کر اور کوئی قوم صاحب دولت و ثروت نظر نہیں آتی۔ امریکہ کی معیشت پر آج بھی یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا سبب کیا تھا؟ تیسرا سبب یہ تھا کہ جب ایک قوم ترقی کرنے لگتی ہے تو قانون نہ ہونے کی شکل میں اس سے دو قسم کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، یا قانون موجود ہو اور وہ اسے پس پشت ڈال رکھیں، قانون پر عمل نہ کریں، یا قانون ہی موجود نہ ہو۔ نمبر دوسرا، افراط، روحانیت میں جائز حدود سے تجاوز کر جانا۔ نصارہ نے عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا، اور یہودی بھی اس بارے میں نصارہ سے پیچھے نہ رہے۔ 90 سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا گیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یعنی اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی تقلید کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ ہوا افراط اور تفریط، مادیت میں بہت دور نکل جانا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ مرتب کی ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ یہی دونوں اصولی غلطیاں ہیں جن سے سورہ فاتحہ میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہودی تفریط کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سرے سے مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، اور عیسائی افراط میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک بشر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں یا خدا بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ یعنی قوم موسیٰ دونوں غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی افراط کی بھی اور تفریط کی بھی۔ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، سونے کا بچڑا پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر قسم کے شرک سے منزہ ہے اس میں حلول کر گئی ہے۔ بت پرست بھی ہی خیال کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی عبرت اندوز مثالیں موجود ہیں، جیسے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو پوجنا، یہ تفریط کی مثال ہے۔ افراط کی مثال آگے آئیں گی، جیسا کہ انہوں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ یعنی اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اگلی آیت ہے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جائے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ثُمَّ حرف عطف، پھر عفونا ہم نے معاف کیا، فعل ماضی جمع متکلم، اور عین فا واو، عفا یعفو عفواً یعنی معاف کرنا۔ عنکم، عنکم میں عن الگ اور کم الگ ہے، یعنی سے تم، یعنی تمہیں معاف کر دیا۔ من بعد ذالک یعنی سے پیچھے، اس کے یعنی اس ظلم و شرک کے بعد۔ آگے بتایا گیا لعلکم تشکرون، لعلکم یہ الگ الگ ہے، یعنی شاید کہ تم، تشکرون یعنی شکر بجا لاؤ۔ اس کا مادہ ہے تشکرون کا شین کاف را، اور اس مادے سے نکلنے والے الفاظ ہیں شکر یشکر شکرن یعنی شکر کرنا، شکر اظہار نعمت ہے، جبکہ اس کے مقابل کفران نعمت کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ قوم موسیٰ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ باوجود اتنی بڑی جرأت کے تمہیں تھوڑی سی سزا دے کر کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی، اور پھر تمہیں زندگی کے نشیب و فراز سمجھنے کے لیے مکمل دستور العمل عنایت کیا گیا۔ نہ
ناظرین آئیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں آخر کیا کچھ حکمت و بصیرت کا پیغام پوشیدہ ہے۔ ناظرین جو قوم اللہ کا قانون دستور حیات ملنے کے بعد بھی اس سے منہ موڑے، اس سے زیادہ ظالم اور خاسر قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور یہی حال اب امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر نکبت و ادبار کی گھٹائیں چھائی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کی بندگی ترک کر دیتی ہے، پھر وہ کئی باطل معبود بنا لیتی ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ نے کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کے پجاری بن چکے ہیں۔ کاش کہ ہم حقیقت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں۔ تو یہ 2 سبق ہمیں ان آیات سے ملتے ہیں کہ کس طرح پچھلی قوم بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئی، اور آج ہماری تباہی و بربادی کا ضامن بھی کچھ ایسی حرکات و سکنات اور وہی گناہ و جرائم ہے جس کو بنی اسرائیل نے ماضی میں اختیار کر رکھا تھا۔ بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، ہمارا یہاں وقت ہو چلا ہے۔ دینی پروگراموں کو دیکھتے رہیں۔ ان پروگراموں کا تعارف اپنے حلقے احباب اور اپنے رشتہ داروں میں بھی ضرور کریں تاکہ اس کا استفادہ عام ہو سکے۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔